ہے یہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون سبحان الله عما يشركون
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ رمضان کا خصوصی پروگرام رحمت سحر دیکھ رہے ہیں لاہور اسٹوڈیو سے، اور یہ حقوق العباد جس میں مختلف قسم کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جہاں حقوق کا ذکر ہوتا ہے وہاں یقیناً حق کے ساتھ فرض بھی جڑا ہوا ہے۔ حق ہے اور فرض ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ جملہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ گویا زندگی کے ہر شعبے میں یہ دین رہنمائی عطا کرتا ہے۔ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں دین اسلام قرآن حدیث سے رہنمائی نہ ملے۔ یہ دین تو وہ ہے کہ جو آئینہ دیکھنے کے بھی آداب سکھاتا ہے، راستے پر چلنے کے آداب سکھاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اس کے بھی آداب سکھاتا ہے، جب دوست سے ملنا ہے اس کے بھی آداب سکھاتا ہے، ایون کہ دشمنوں کو ملنے کا بھی سلیقہ سکھاتا ہے۔ یہ وہ دین ہے، اور دین کی تعلیمات اس اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہیں۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس پر نظر نہیں کرتے ہیں، ہماری توجہ نہیں ہے، ہمارا انٹرسٹ نہیں ہے۔ میں نے ایک روایت پڑھی ہے یا کہیں سنی ہے، اس کا ذکر ہم کریں گے علماء کرام سے اور ان سے رہنمائی لیں گے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ اپنے وطن سے محبت بھی ایمان کی علامت ہے۔ آپ اس کے قوانین کو کس طرح سے فالو کرتے ہیں، کس طرح سے راستے چلتے ہوئے کہیں بھی جا رہے ہیں، آفس میں ہیں، آپ ٹریفک میں ہیں، خاص طور پر جب رش کی صورتحال ہو تو ہم کس طرح سے اپنے قوانین کو کس طرح سے قابو کیا جائے۔ دوسرے ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قوانین کو فالو کیا جاتا ہے تو وہ مشکل نہیں رہتی، کسی حد تک آسانی بن جاتی ہے، انسان اپنے دل کو ہی سمجھا لیتا ہے۔ آج انہی چیزوں پر ذکر ہوگا۔ اول تو یہ کہ ملک کی قانون کو کس طرح سے فالو کرنا ہے، آپ کو اپنے وطن سے محبت کا اظہار کرنا ہے، کس طرح سے ایک دوسرے کی احترام کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب آپ مشکل وقت میں ہوں، جب آپ جلدی میں ہوں، جب آپ ٹریفک میں ہوں، کس طرح سے اس کو فالو کیا جائے۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، حضرت علامہ مفتی محمد طاہر تبسم صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، قبلہ
علامہ ڈاکٹر سید حامد فاروق شاہ صاحب، سید حافظ حامد فاروق شاہ صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ عالمی شہرت یافتہ ثنا خاں، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی کے حامل، ستارہ امتیاز کے حامل الحاج پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا بھی، اور ٹیم آج مکمل ہے ماشاءاللہ۔ پہلے نمبر پہ عقیل صاحب بیٹھے ہیں، پھر علی رضا، شاہ زیب اور مبین احمد۔ صحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو رکھے ماشاءاللہ۔ بہت شاندار تلاوت آج ہم نے سنی ہے، آپ نے بھی قاری محمد عمران نعیمی صاحب، السلام علیکم قاری صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم شامل کرتے ہیں روفی صاحب قبلہ، بسم اللہ۔ مولا تو ہے بخشنے والا، مولا تو ہے بخشنے والا، اور بڑا میں عاصی ہوں، جرم و گناہ جو بخشے میرے، جرم و گناہ جو بخشے میرے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 مولایا، انت المالک وانا المملوک، تو ہی تو ہے میرا مالک، میں مولا تیرا مملوک، جو مملوک پہ رحم کرے گا، جو مملوک پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 مولایا، تو ہے مولا قوت والا، اور میں ہوں کمزور بڑا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، جو کمزور پہ رحم کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 مولایا، انت الرزاق وانا المرزوق، تو ہی رزق عطا کرتا ہے، تجھ سے رزق میں لیتا ہوں، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، رزق جو مجھ کو دان کرے گا، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ کوئی نہیں، مولایا 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 مولایا، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا۔ ناظرین کرام خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے قوانین کا احترام، راستوں کا احترام، کس طرح سے ہمیں کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام، ان سے تمام احترامات سے جڑا ہوا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ، جو میں نے آغاز میں ذکر کیا، مجھے نہیں اندازہ یہ کوئی قول ہے، کوئی حدیث ہے، وطن سے محبت ایمان کی علامت ہے، یہ ٹھیک ہے؟ یہ فطرت ہے، اس سے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ حدیث تو درجہ صحت کو یہ نہیں پہنچی ہوئی، لیکن اس کی دلیل میں سب سے بڑی دلیل دیتا ہوں۔
نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ واہ واہ سے ہجرت فرما رہے کیا بات کی آپ موڑ کے میرے آقا مکہ کے در و دیوار کو قبلہ یہ پھر فعلی حدیث ہوئی نا، فعلی حدیث ہوئی. جی جی بالکل پہلی کہہ سکتے ہیں اس کو. سبحان اللہ. یہ ہے بہت عام، یعنی تائید سرکار کی سنت سے عمل سے موڑ کے دیکھتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مقدس پر نام ہو گئے. اور پھر سرکار علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے مکہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا اگر میرے رب کا حکم نہ ہوتا. اور پھر وہاں یہ دعا مانگی، اللہم حبب الینا المدینہ کا حبنا مکہ او اشدہ. سبحان اللہ. یہ ہے وطن کی محبت. واہ واہ واہ. یا اللہ جس طرح تو نے مکہ کو ہمارے لیے محبوب بنایا تھا، مدینہ کو اسی طرح یا اس سے بھی زیادہ محبوب بنا. واہ 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 واہ. تو جو اپنا وطن ہوتا ہے اس کی محبت فطرت کا حصہ ہے، اور سلیم الفطرت شخص اپنے وطن کو سنوارنے اور سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بگاڑتا نہیں ہے. واہ واہ بہت اچھی بات. وہ اس کی ایسے ہی آبیاری کرتا ہے جس طرح کوئی مالی گلشن کی آبیاری کرتا ہے. ہر چیز کو طریقے اور سلیقے سے رکھتا ہے، جو اس کے قوانین ہوتے ہیں ان کو فالو کرنے کی اس کا کوشش اظہار کیسے ہوگا اس محبت کا؟ اس کا اظہار یہ ہے، اس کا اظہار ایک تو یہ ہے کہ وطن کی تعمیر میں، ترقی میں جتنا کنٹریبیوشن آپ کا ہو سکتا ہے وہ ضرور دیں. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی قوانین ہوتے ہیں ان کو فالو کریں، ان پر عمل پیرا ہوں. یہ بھی اطاعت امیر ہے جو قرآن کا حکم ہے. ٹھیک ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے کوئی لازم نہیں ہے، یا اس کا ہمارے دین سے اور شریعت سے تعلق نہیں ہے. جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ دین اسلام وہ دین فطرت ہے اور پرفیکٹ دین ہے جس نے زندگی کے کسی شعبے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. ہر شعبے ہر گوشے کے حوالے سے کامل تعلیمات اور ہدایات عطا فرمائی ہے. اب یہ کہ آپ کے ملک کے جو قوانین ہیں ان کو کیسے فالو کرنا ہے، کیسے اطاعت امیر کرنی ہے، کیسے صاف رکھنا ہے ملک کو، اپنے گھر کو، اور پھر گھر سے محلہ اور محلے سے شہر اور شہر سے ملک، اور اس کے قانون کی پابندی کرنا. قانون کی پابندی ڈیفینیٹ یہ دین اور شریعت اور اسلام کا حکم ہے. وطن سے محبت، قبلہ وطن سے محبت کا اظہار، میں کہوں جی مجھے اس وطن کی کرنسی سے بہت محبت ہے. باقی پتہ نہیں ہے یا نہیں، یہ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میں پہلے تو یہ مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ARYQ TV کی ساری ٹیم کو کہ پورے رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے جس پوری سیریز کا حقوق بات کا یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے آپ آگے بڑھ رہے ہیں. اور آج کا جو موضوع خاص طور پہ اور اتنی تفصیل کے ساتھ مجھے نہیں اندازہ کہ کسی اور ٹی وی چینل پہ اس موضوع پہ اتنی گفتگو ہوتی ہے اور اسے باقاعدہ سحر ٹرانسمیشن کا حصہ بنایا گیا ہو. تو میں مبارکباد پیش کروں گا اس جذبے کو کہ جس کی وجہ سے یہ سلسلہ آج ہم تک پہنچا ہے. بڑی محبت اور بڑی خوبصورت گفتگو قبلہ نے فرمائی، اور آپ کا انٹرو بھی بڑا شاندار اور جاندار اور بڑا جامع تھا. دیکھیے رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے تو اپنے عمل مبارک سے جس طرح آپ نے فرما دیا کہ محبت کر کے دکھائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے مکہ کو چھوڑنا آپ کے لیے آسان کام نہیں تھا، بڑا مشکل تھا، اور اس میں بھی کوئی حکمتیں کار فرما تھی. بے شک. اور وہ جو ایک انقلاب بپا ہونا تھا، اس کی حکمت انقلاب میں یہ چیز شامل تھی کہ آقا وہاں سے تشریف لے گئے. اور یہ کائنات کا تیز ترین انقلاب ہے جو صرف 8 سال کے عرصے میں بپا ہو گیا، ورنہ یہاں تو دہائیاں لگتی ہیں، صدیاں لگتی ہیں، پھر اتنا دیر پا انقلاب ہے کہ آج 1450 سال گزر گئے اور اس کے اثرات آج تک بھی ہیں اور قیامت تک بھی قائم رہیں گے. بے شک بے شک. آج کے موضوع کے حوالے سے جو آپ نے بنیادی طور پر ارشاد فرمایا، یہ صرف وطن کی محبت کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو انسانی فطرت بھی ہے. اور اس کے بعد یہ جو اصول اور قوانین بنائے گئے ہیں یہ ہماری بحثیت انسان میرے حق میں ہیں، میرے دفاع کے لیے ہیں، میری منفعت کے لیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا، من قاتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قاتل الناس جمیعا. اگر ہم ان سارے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو وہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے.
جی ہاں۔ اس کا نتیجہ، اور اسلام تو اتنا خوبصورت دین ہے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ یہ صرف دشمنوں تک بھی اپنے حقوق پہنچانے کا حکم نہیں ارشاد فرماتا، بے جان چیزوں کے بھی حقوق اس نے طے کر رکھے ہیں کہ آپ نے ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں۔ تو اس قانون کی اگر میں پابندی کروں گا تو اس میں تو میرا فائدہ ہے، اس میں آپ کا فائدہ ہے، اس میں قبلہ کا فائدہ ہے، ہر ایک سے جڑا ہوا ہے یہ تو اگر ہم انفرادی دیکھیں نا، جس طرح ہم اپنے سارے معاملات میں انفرادیت کو اجتماعیت پہ ترجیح دیتے ہیں، عمومی طور پہ تو یہی ہوتا ہے، ہونا تو اجتماعیت کو ترجیح دینی چاہیے لیکن ہوتا نہیں، ہم انفرادیت کو دیتے ہیں۔ تو اگر یہاں بھی یہ دیکھا جائے صرف میں اگر سیٹ بیلٹ بھی باندھتا ہوں تو میں کسی اور کا فائدہ نہ سوچوں، میں اپنا ہی سوچ لوں، تو اس میں کون حرج والی بات؟ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز میں ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو اگر ہم ان میں سے کسی بھی ایک قانون کی بھی خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے خود ہم اپنے ہی دشمن ہو گئے ہیں، دوسروں کی دشمنی تو بعد کی بات ہے۔ اور قرآن عزیز نے بڑا ایک واضح اصول جہاں پرامن بقائے باہمی کا اصول دیا گیا وہ یہ ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یعنی ان سارے قوانین کی پابندی کرنا یہ ایسے ہے کہ آپ بر و تقوی پہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں۔ تو وہی معاشرہ بالآخر اسلامی معاشرہ کہلائے گا کہ جس میں تعاون آپ ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ قوانین یقیناً اسی مقصد کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ تو اطاعت امیر جس طرح قبلہ نے فرمایا وہ بھی اپنی جگہ برحق ہے، لیکن یہ میری اپنی ذات کا اس میں فائدہ ہے نا جی، میں کسی اور کا نہ بھی سوچوں، اپنا ہی سوچ لوں اور اپنی بہتری کروں، اور ہر بندہ، اور آپ نے بڑا خوبصورت جملہ انٹرو میں کہا کہ حقوق کے اندر فرائض چھپے ہوتے ہیں نا، ہم حق کی بات کرتے ہیں، فرض کی بات ہی کوئی نہیں کرتا۔ تو جب ہم ان فرائض کو ادا کریں گے تو جو میرا فرض ہے وہ حضرت کا حق ہے، اور جو آپ کا حق ہے وہ میرا فرض ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے اگر کوشش کریں گے تو میں فرض ادا کروں گا تو حقوق اپنے آپ ہی ادا ہوتے جائیں گے۔ بالکل صحیح، اور یہ بات ٹھیک ہے، بس ایک جملہ اس پر کہ پھر ہم اس پر بات کریں گے کہ ہمیں وطن کی کرنسی کے علاوہ باقی کسی چیز سے اب پیار نہیں رہا، یہ بات ٹھیک ہے؟ بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے، اسپیشلی ہمارے ملک میں، یعنی کوئی آن کرنے کے لیے تیار نہیں، قبلہ کوئی یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں کہ ہم نے یہاں رہنا، ہماری نسلوں نے ہر ایک بگاڑنے پہ تلا ہوا، اور یہ میری علامت ہے، میری پہچان ہے، یہ میرا وطن میری شناخت ہے، میری پہچان ہے۔ سلیم بھائی میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت تو ہمیں کرنسی سے بھی محبت نہیں ہے، نہیں ہے، کیونکہ یہ جتنی نیچے چلی گئی ہے اب اس سے تو محبت کوئی نہیں ہے۔ اچھا، کلام شامل کرتے ہیں جی قبلہ۔ ہاں جی، ماشاءاللہ مفتی صاحب کی مشاورت سے اچھا، استغاثہ جات پیش کریں گے۔ واہ واہ واہ، کیا بارگاہ میں ماشاءاللہ روفی صاحب قبلہ جب پورے رمضان ایک ٹاپک لے کر چلے ہیں، اور یہ آپ کا انٹلیکچول لیول ہے ماشاءاللہ، اور اپنے کام سے محبت ہے، یہ مطلب اتنا اچھا لگا ہے ہمیں، اور ہمارے سننے والوں کو بھی اچھا لگا ہے۔ اٹس آل بلیسنگ، کرم ہے، سلامت رہیے۔ کرم کر دو شہ بطحا، کرم کر دو شہ بطحا، غموں نے مار ڈالا ہے، کرم کر دو شہ بطحا، غموں نے مار ڈالا ہے، میرے دل کے اندھیروں میں تیرے دم سے اجالا ہے، کرم کر دو شہ بطحا، غموں نے مار ڈالا ہے، کرم کر دو شہ بطحا، تیری رحمت کے صدقے جی رہا ہوں شاہ دو عالم، تیری رحمت کے صدقے جی رہا ہوں شاہ دو عالم، میں جب گرنے لگا تیری نوازش
نے سنبھالا ہے میں جب گرنے لگا تیری نوازش نے سنبھالا ہے کرم کر دو شہ بطحا غموں نے مار ڈالا ہے کرم کر دو شہ بطحا حقیقت کو تیری انسان سمجھے ہی تو کیا سمجھے حقیقت کو تیری انسان سمجھے بھی تو کیا سمجھے میرے آقا تیرے چہرے پہ ہر دم نوری حالا ہے میرے آقا تیرے چہرے پہ ہر دم نوری حالا ہے کرم کر دو شہ بطحا بیاں سائم سے تیری شان ہو کیسے میرے آقا تو ہر اونچے سے اونچا ہے تو ہر بالا سے بالا ہے کرم کر دو شہ بطحا کرم کر دو شہ بطحا کرم ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا